دوستو آج میں آپ کو ایک سچی کہانی سنانے لگا ہوں۔ یہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے جو پاکستان اور انڈیا سے اپنا کلچر، اپنا مذہب سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں آئے ہیں ہزاروں میل دور، اور یہاں اپنی زندگی شروع کر رہے ہیں۔ تو ان سب کے لیے یہ بہت سبق آموز اور بہت ہی کام کی کہانی ہے۔ ہو سکتا ہے آئندہ زندگی میں آپ کے کام آئے، یا اور کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی آپ کو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ زندگی کے ایکسپیرینس ایسے ہوتے ہیں کہ انسان مرنے سے پہلے وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ آج نہیں کل ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، ایک سچی کہانی تھی، ایک شخص نے لکھا تھا جو ایک امریکہ کے کسی جہاں ایئر لائن کمپنی میں مشہور پائلٹ تھا۔ تو وہ لڑکا پاکستانی تھا، جب بچہ تھا تو وہ یہیں پیدا ہوا، اور کافی عرصے سے دو نسلوں سے ان کے ماں باپ، والدین، ان کے باپ دادا یہیں پاکستان سے امریکہ آ کے سیٹل ہو گئے تھے نیو یارک میں۔ تو یہ بچہ جب بڑا ہوا تو اس کو بڑا شوق تھا، بچپن سے ہی اس کو جو ہے نا نماز روزے کی تربیت دی گئی، قرآن شریف، یہ وہ ان کے گھر کا ماحول بالکل اسلامی ماحول تھا۔ تو اسی ماحول میں یہ پلا بڑھا، اور اس کو لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جیسے جیسے وہ اسکول میں گیا، پھر اسکول سے کالج میں، یعنی ہائی اسکول تک جو ہے نا آہستہ آہستہ اس کا جو ہے نا نظریات بدل گئے۔ ظاہر ہے جس کو برین واشنگ کہتے ہیں، یہاں کے ماحول میں رہ کے نماز روزے تو ویسے ہی چھوڑ دیے تھے اس نے یہاں کے ماحول میں، اور لڑکوں نے کچھ ایسا ذہن میں اس کے اپنے ساتھی جو اس کے لڑکے لڑکیاں تھیں، انہوں نے ایسا ذہن میں ڈالا کہ وہ بالکل ایتھیسٹ ہو گیا اور مذہب سے دور ہو گیا۔ بہرحال وہ نہیں مانتا تھا، خدا وہ بولتا سب غلط ہے، اور یہ جو ہے یہ دنیا اللہ نے نہیں بنائی، بلکہ یہ خود بخود بنی ہے، یہ سب سائنسی، سب کچھ ہوتا گیا خود بخود، یہ سائنس ہے۔ خیر، لوگ کچھ لڑکے جو ہے اس سے بحث بھی کرتے تھے، لیکن وہ فائدہ کیا بحث کرنے کا جب ایک انسان کا ذہن ہی وہ ہو گیا ہو، جس کو بولتے ہیں برین واش۔ خیر، اس لڑکے کو جو ہے اس کا بڑا شوق تھا پائلٹ بننے کا شروع سے۔ تو اس نے ایک وقت آیا جب اس کی عمر ہوئی 18 کے بعد، تو اس نے پھر اس میں ایڈمیشن لے لیا اور وہ کلاسیں لینے لگا۔ جب کلاسیں ختم ہوئیں تو اس کے پھر پریکٹیکل شروع ہوئے، تو اس کو ایک چھوٹے طیارے میں فلائٹ پہ لے جانے لگا۔ تو پہلے جو کو پائلٹ تھا، اس کے ساتھ جو پائلٹ ہوتا تھا، وہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا، اور کچھ عرصے تک اس نے اس کو کچھ فلائٹیں ٹریننگ دی کہ سارے سمجھائے کس طرح گیئر باکس وغیرہ یہ وہ، کہ کس طرح جہاز کو اوپر اٹھانا ہے، کتنی بلندی تک لے جانا ہے، کیونکہ یہ چھوٹا طیارہ ہے، زیادہ بلند اس کو نہیں لے جا سکتے، یا زیادہ لمبی پرواز نہیں کر سکتے، اتنے پیٹرول میں وہاں تک جا سکتا ہے، اور ریڈیو سے رابطہ کس طرح کرنا، وائرلیس سے، یہ ساری اس کو کافی حد تک اس کو سمجھ میں آتی رہی۔ پھر اس کے بعد اس نے اس کو بٹھا لیا سیٹ پر، پھر اس کی فلائٹیں شروع ہو گئیں۔ اس نے ابھی 2-4 فلائٹیں کی تھیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ آیا اپنے، اس کو کوئی میرا خیال ہے 2-3 بجے دوپہر کو اس کی تھی فلائٹ، مطلب ٹریننگ کا سیکھنے کا۔ تو یہ پہنچا تو یہ پتہ چلا اس کے پاس بھی اس کے جہاز کی چابی کا ایک سیٹ تھا، اور جو ٹرینی تھا اس کے ساتھ بھی سیٹ تھا۔ تو یہ جب پہنچا تو وہ نہیں آیا تھا، تو اس کی پھر جو ہے وہ فون کال آ گیا اس کو، کہ اس زمانے میں وہ سیل فون نہیں ہوتے تھے، تو اس کو پتہ چل گیا وہاں پر پہنچ کے ڈیوٹی پہ کہ وہ آج نہیں آ سکے گا، اس نے چھٹی کر دی کسی وجہ سے ایمرجنسی میں۔ تو اس کے لیے پیغام تھا کہ تم گھر واپس چلے جاؤ۔ اس کی تھوڑی نیت خراب ہو گئی، اس نے بولا یار کیوں نہ میں اکیلا خود ہی لے جاؤں فلائٹ، میں چھوٹی سی تو ہے، نیو یارک پہ اوپر گھومتا رہوں گا، کچھ 2-4 راؤنڈ لگا کے اور وہ آ جاؤں گا، ذرا خوشی محسوس ہوگی اکیلا۔ پہلے میں مطلب وہ تھا کہ بھائی ساتھ میں تھا تو میں چاہتا ہوں کہ کانفیڈنس ہو جائے۔ خیر جی، وہ جہاز پہ بیٹھ گیا، اسٹارٹ کیا اس نے فلائٹ پہ لے کے اڑتا رہا، پھر ایک ہی سمت بڑھتا رہا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں امریکہ میں ہی ہوں ابھی، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے نیو یارک کے تو چاروں طرف پانی، تقریباً 3 طرف، تو وہ گھبرایا نہیں نیچے سمندر دیکھ کے بھی۔ لیکن کیا ہوا کہ اس کے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ایک چیز بھول گیا کہ اس کی مطلب ڈائریکشن کدھر جا رہی ہے، اور اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میں ابھی مطلب امریکہ میں ہی ہوں، اور اس کی ڈائریکشن اصل میں تھی اس طرف، یعنی کہ انگلینڈ وغیرہ کی طرف، یعنی ایسٹ کی طرف بجائے ویسٹ کی طرف جانے کے، اور کافی وہ آگے نکلا۔ اور ایک وقت ایسا آیا
کہ اس نے دیکھا کہ ریڈیو سے اس کا رابطہ ختم ہو گیا. اب وہ ہلو ہلو کر رہا ہے. اس کو ایک دم خیال آیا کہ میں پوچھ لوں. جب اس نے ریڈیو آن کر کے ان کو کہا تو کوئی کھر بھی نہیں ہو رہی. اس نے وہ سمجھا شاید ریڈیو خراب ہو گیا کیا ہے. اب یہ بڑا پریشان. تو اب اس کے سمجھ نہیں آ رہا. اس نے جب مڑ کے ادھر ادھر دیکھا تو دور دور تک کوئی روشنی نہیں، کچھ نہیں. اوپر نیلا آسمان اور شام ہو گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے یہاں سردیوں میں ویسی جلدی شام ہو جاتی ہے. اور نیچے ٹھاٹے مارتا سمندر. اب تو اس کی ہوا خراب ہوئی. اب یہ بڑا گھبرایا. اس نے بولا یار کیا کروں. تو پھر جیسے جیسے کوششیں، اس نے پھر وہی اپنے آپ کو کانفیڈنس میں لیا جیسے اس کی عادت تھی. اس نے بولا نہیں، کچھ نہ کچھ ہوگا انشاءاللہ، میں کر لوں گا. بڑی ٹرائیاں، یہ وہ سارے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، چیک کر رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. ادھر یہ دیکھ رہا ہے پیٹرول بھی آدھا رہ گیا ہے ٹنکی میں، اور ڈائریکشن کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے. کبھی وہ گھماتا تھا ادھر کبھی ادھر، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں صحیح جا رہا ہوں کدھر، کیونکہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں. اور بہت ساری چیزیں اس کے ذہن سے ایک دم نکل گئیں. اب تو وہ بڑا پریشان ہوا، ہلو ہلو کرتا رہا. اب اس کو جو ہے نا ماں باپ کی باتیں یاد آئیں. ماں کی بات یاد آئی، بیٹا کبھی جب ایسا وقت آ جائے تو اللہ کو پکارو، کیونکہ صرف وہی ایک ہستی ہے جو تمہیں بچا سکتی ہے، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اسی نے اس دنیا کو بنایا ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہر چیز میں اس کی قدرت کے راز چھپے ہوئے ہیں. سب چیز میں آپ دیکھیں، چھوٹا سا ایک انار کا دانہ، ایک انار اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں کس ترتیب سے اس نے انار کے دانوں کو رکھا ہوا ہے. ہر فروٹ میں الگ ذائقہ ہے. اب یہ ساری چیزیں، آیتیں قرآن کی، سب یہ یاد آ رہی ہیں اس کو بچپن میں جو ہے. اب تو بھائی اس نے پھر رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، اے اللہ بچا مجھے، اے رب العالمین اگر تو ہے. پھر جو اس کو جتنی قرآن کی آیتیں جو بچپن میں اس کو سکھائی گئی تھیں وہ اس نے پڑھنی شروع کر دیں. آنسو آنکھوں سے بہنے لگے، کیونکہ نیچے ٹھاٹے مارتا سمندر، اوپر آسمان. اس نے کہا موت آ گئی ہے. تو وہ رونے لگا، کہنے لگا اے اللہ میں نے کچھ تو دیکھا ہی نہیں. میں نے تو اس دنیا میں ابھی تو بچہ ہی تھا میں، تو ابھی اتنی جلدی میں مرنا نہیں چاہتا. میں تو ختم ہو جاؤں گا، پھر کیا ہوگا. میں تیری اس پہ ایمان لاتا ہوں، تیری قدرت پہ، تیری خلاقی پہ. تو ہی خالق ہے اور تو ہی سب کچھ ہے. مجھے بچا، کسی طرح سے بچا لے میرے مالک. اب اس کو سمجھ میں آیا کہ بس وہی ایک سہارا ہے. تو اور کوئی تو آ نہیں سکتا، نہ کوئی سائنسدان آئے گا یہاں پر، نہ کوئی، کیونکہ انسان سے رابطے ختم ہو گیا ہے. اور بس وہ بری طرح رونے لگا، گڑ گڑانے لگا اللہ سے. درود شریف اور جو قرآن کی آیتیں تھیں اس نے پڑھنا شروع کر دیا. اچانک ایک دم جو ہے نا ریڈیو میں سر سے کھڑ ہوئی. اس نے کہا ہلو ہلو، تو آہستہ آہستہ دھیرے آواز آئی، ہلو ہلو ہلو، ہو از دیئر. اب اس نے تھوڑی آواز صاف ہوئی تو اس نے پھر جلدی بتایا کہ آپ کون ہیں اور کس ایئرپورٹ سے بات ہو رہی ہے میری، کون سا کنٹرول ٹاور ہے. تو میں اس طرح پھنس گیا ہوں اور میں ٹریننگ پہ تھا. جلدی اس نے تو اس نے کہا دیکھو میں ایک بوئنگ طیارے میں ہوں، لیکن زیادہ دیر میں تم سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جیسے تم سے دور ہوں گا پھر ہمارا منقطع ہو جائے گا، تم سے بات نہیں کر سکوں گا. تو اس لیے جلدی مجھے بتاؤ، اور میں جیسے کہہ رہا ہوں اس طرح چلو، گھبراؤ بالکل مت، انشاءاللہ تم بچ جاؤ گے. اس نے اس کو ٹریننگ اس نے بتانا شروع کیا کہ اچھا آپ میٹرز میں دیکھو، یہ تمہارا ڈائریکشن مجھے بتاؤ کہ آپ کتنے اس پر ہے. اس نے بتایا کہ اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے تم واپس موڑو. اچھا ہاں اس طرح موڑو، اس طرح جو کرو، ساری وہ ترتیب بتاتا رہا. پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کتنی اونچائی پہ. اس نے اتنا بولا، کہا نہیں تو بہت اونچے چلے گا، نیچے لو طیارے کو، بہت نیچے لو، ہاں یہاں تک. اچھا اس نے کہا کہ ہم یہاں پہنچ گئے. کہتے ہیں ہاں بالکل اس پہ صحیح ہے، اسپیڈ یہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، سارا کچھ اس کو ڈائریکشن بتاتا رہا. پیٹرول کی کیا پوزیشن. اس نے بولا پیٹرول تو جو ہے تقریباً 1/4 رہ گیا. اس نے بولا وہ یہ خطرناک بات ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہمت نہیں ہارو. کہتے ہیں ہو سکتا ہے تم کم از کم جو ہے نا جو مین ایئرپورٹ ہے اس پہ بھی کنٹرول ٹاور والے تمہیں اترنے دیں گے. تو جے ایف کے ایئرپورٹ جو ہے نا، جان کینڈی ایئرپورٹ پہ تم اتر جاؤ گے، فکر نہیں کرو. اور وہ بیچارہ حوصلہ دیتا گیا، اور دھیرے اس کی آواز ختم ہوئی. کہنے لگا اوکے اب میری آواز شاید تم کو کم آ رہی ہوگی، میں جا رہا ہوں، تمہاری بھی آواز مجھے کم آ رہی، میرا طیارہ تم سے بہت دور ہو گیا ہے. اور وہ آواز ختم ہو گئی. لیکن اس کی بہت ہمت بڑھ گئی، اور اس نے دھیرے آہستہ اس کو روشنیاں نظر آئی. نیو یارک کی کنٹرول ٹاور سے بات ہونے لگی،
انہوں نے اس کو ایک اسپیس بتایا کہ اس نمبر پہ تم نے اترنا ہے سارا کچھ، اور وہاں سے جگہ خالی کرا لی گئی کہ اور اس نے کہا کہ اس نمبر پہ کوئی طیارہ نہیں ہے ابھی فی الحال، تو تم جلدی سے اتر کے اور پھر تمہیں جو ہے نا ٹیکسی کر کے تم اسٹینڈ ایک جگہ وہ کر دیا، محفوظ جگہ پہنچا دیا جائے گا، اور تمہیں آج تمہاری حفاظت کے لیے وہاں پر اور گاڑیاں پہنچ رہی ہیں۔ خیر یہ جس وقت یہ اترا ہے، جس وقت اس کی فلائٹ پہ اس کے جو ویل جب لگے ہیں لینڈنگ کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پیٹرول ختم ہو چکا تھا بالکل، لیکن وہ جو پچھلا زور تھا اسی پہ انجن جیسے ہی اترا ہے تو انجن آف ہوا، اور اسی زور میں اس نے اس کو پار کر دیا، طیارے کو لینڈنگ کر لی، اور اس نے پہلا سجدہ وہیں اندر ہی کیا جہاز پہ ہی، اور پھر نیچے اتر کے سیدھا زمین پہ اس نے سجدہ کیا اور رو رو کے کہا کہ مالک میں تیرے سے دور ہو گیا تھا اور تم نے بہت اچھا مجھے آج سبق دیا۔ تو میں آپ لوگوں کو وہ کہانی پڑھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ آج وہ ایک بہت مشہور پائلٹ، بہت بڑا پائلٹ ہے، یعنی مشہور تو نہیں ہے لیکن یعنی کہ بہت مہارت سے وہ ایک ایئر لائن میں، امریکہ کی ہی ایک ایئر لائن میں ہے، اور پتہ نہیں ہزاروں فلائٹیں کر چکا اب تک، اور بوڑھا ہو رہا ہے اس وقت تو اس نے اپنی پوری یہ داستان لکھی تھی۔ تو اس نے کہا تھا کہ یہ بالکل سب جھوٹ ہے۔ پھر میں نے اور کھل کے اسٹڈی کی، اور میں نے اسٹڈی کر کے دیکھا کہ بلا شبہ یہ تینوں مذہب سچے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں عیسائیت، یہودیت اور اسلام، لیکن کیا ہے، اور ایک ہی مذہب ہے سارا، کوئی دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں سمجھو ایک ہی ہے، لیکن کیا ہے کہ دھیرے دھیرے لوگ بھٹک گئے ہیں۔ کچھ انہوں نے، ان کے پاس جو کتاب تھی یہودیوں کے پاس، اس میں انہوں نے کافی گڑبڑ کی ہے، وہ ظاہر ہے ہزاروں سال پرانی بات ہے، تو وہ کافی تبدیل ہو گئے مذہب۔ عیسائیت میں اور زیادہ کی انہوں نے، اٹھا کے انہوں نے نبی کو ہی بیٹا بنا دیا، حضرت عیسیٰ کو۔ لیکن سب دین ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، اور سچا دین جو، کیونکہ لیٹسٹ ایڈیشن جو ہے وہ اسلام ہے، اور اس نے پھر قرآن کو بہت اچھی طرح سے اس کے ترجمے سے پڑھا، سمجھا۔ اور تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں دوستو کہ دیکھو، ہر ایک کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کو ابھی بھی اگر وہ توبہ کر لے تو میں اس کو معاف کر دوں، تو وہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بچے یہاں پر امریکہ کینیڈا میں آ کے اور اس طرح یعنی دور ہو گئے اپنے مذہب سے، اور ان کے ذہن میں یہ کسی نے بٹھا دیا کہ یہ سب دنیا سائنس سے بنی ہے، یار سائنس سے بنی ہے، تو آپ ایک چھوٹی سی چیز دیکھو، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ایک بالکل مطلب اتنا ایک قطرہ، ایک جھلی سی چپکی ہوتی ہے پہلے ہفتے میں، اور وہ بنتے 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 دیکھو اس میں آنکھیں بھی بن جاتی ہیں، اس میں ہاتھ پیر اس میں سے نکل آتے ہیں، اس میں زبان، اور اس میں چہرہ، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پیر اور یہ، اور وہ پورا ثابت انسان بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ جب پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کو تو کچھ عقل نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی، اگر اس میں عقل ہو تو وہ تو خوف سے مر جائے اندر ماں کے پیٹ میں۔ لیکن یہ کون کر رہا ہے سب؟ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایک چھوٹی سی چیز کو پہ انسان اگر غور کرے، دیکھیں نا، ایک انسان کے، ایک عورت ہے، دنیا کی ساری عورتوں کا سینہ ہوتا ہے، لیکن سینے میں دودھ جبھی پیدا ہوتا ہے جب بچہ جو ہے اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور وہ آخری مہینہ ہوتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، ایک دو دن میں ہی اس کے سینے میں دودھ آ جاتا ہے۔ تو یہ بتاؤ کون کر رہا ہے؟ یہ سائنس کر رہی ہے یار، یا اس کے اندر کو مشینریاں فٹ ہیں، یا بیٹریاں لگی ہوئی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی ہے دنیا میں، کون سی چیز ایسی ہے جس کا کوئی مینوفیکچرر، کوئی مطلب وہ نہیں ہے، کوئی پروڈیوسر، کوئی اس کا ڈائریکٹر، کوئی اس کا بنانے والا، کوئی خالق، کوئی کریٹر، ہر چیز کا کریٹر۔ ایک معمولی سی چیز اپنے سامنے سے اٹھا کے، یہ گلاس شیشے کا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ بھی کہیں بنا ہے، یہ خود بخود کیسے بن گیا؟ ٹھیک ہے، انسانوں نے بنایا، انسان کو عقل کس نے دی؟ آج سے 10,000 سال پہلے، یا 2,000 سال، 5,000 سال پہلے کیوں ہی نہیں گلاس بنا سکا وہ؟ اس لیے اس وقت اس کی عقل اتنی نہیں تھی۔ آج تھوڑی اللہ نے عقل دے دی تو تم اتنا اونچا اڑنے لگے ہو، اتنا زیادہ سوچنے لگے کہ اب تم نے خدا کو ہی چیلنج کر دیا کہ بھائی تو نے نہیں، ہم نے بنایا ہے، خود بخود دنیا بن گئی۔ تو یہ سب پولیس۔ میں آپ کو اگلی دفعہ ایک قصہ سناؤں گا جو خود میرے ساتھ ہو چکا ہے، جس کو جیسے میرکل ہوتے ہیں نا، معجزے ہوتے ہیں، میں معجزہ تو نہیں کہوں گا، کرامت ہی کہوں گا اللہ کی، یا اللہ کا وہ کہوں گا، میرے خود اپنے ساتھ ایسے
ایک نہیں، میرے ساتھ میں یہ تو بڑے واقعے جو ہیں میں سناؤں گا، لیکن چھوٹے موٹے بھی کئی جگہ میں ایسا پھنسا ہوں کسی پرابلم میں، اور اس کو ایسے اللہ نے ایسا نکالا ہے جیسے بولتے ہیں نا جس میں مکھن میں سے بال. تو خدا کے لیے میں دیکھیں ایک اور میں پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. ایک ایتھیسٹ اور مجھ میں کیا فرق ہے میں بتا رہا ہوں. ایک مسلمان میں جو مذہب پہ بلیو کرتا ہے، اللہ پہ، اللہ اور اس کے رسولوں پہ، ایک چھوٹا سا فرق میں بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی جو ایتھیسٹ ہے، جو سمجھتا ہے کہ دنیا خود بخود بنی اور سب نے مر جانا ہے، اس کے دل میں ہمیشہ موت کا خوف جو ہے نا تلوار کی طرح اس کے سر پہ لٹکا ہوا ہے، جیسے تلوار سر پہ لٹکی ہے. ہر وقت کبھی بھی سوچتا ہے یار ایک دن میں مر جاؤں گا، مجھے لے جا کے دفنا دیں گے زمین کے نیچے، کوئی پھر اس کے بعد تو کوئی جانے گا نہیں میں کون نور. لیکن مسلمان کے دل میں نہیں ہوتا میں نور ہوں، مجھے کیوں نہیں خوف کرنا. مجھے اس لیے نہیں ہوتا کہ مجھے پتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. جب میں اٹھوں گا دوبارہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو مجھے ایسا لگے گا کہ ابھی 5 منٹ پہلے میں سویا تھا، ابھی یہ کل کی بات ہے میری جب ڈیتھ ہوئی. وہ ڈیتھ نہیں، میں سمجھوں گا سویا تھا میں اور ابھی اٹھاؤں میں. ابھی اچانک اٹھوں گا تو وہ حشر کا میدان ہوگا، سارے بھاگ رہے ہوں گے، میں بھی بھاگنا شروع کر دوں گا. پوچھ رہے ہیں کہ کہاں بھی، بولے حساب ہو رہا ہے ادھر، چلو ادھر جاؤ، لائن میں لگ جاؤ، حساب کتاب ہو رہا ہے بس. تو کیونکہ مجھے معلوم ہے ایک زندگی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ اللہ نے اور یہ انسان جو ابھی 8-6-7 بلین انسان دنیا میں ہیں اور 10,000 تقریباً میرے اندازے کے مطابق 10,000 سال سے دنیا، تو 10,000 سال سے لوگ اب تک ہو سکتا ہے 7,000 بلین لوگ آ گئے اور مر چکے ہیں. وہ سب اس بات پہ یقین کرتے آ رہے ہیں. جب سے ان کو مذہب کے بارے میں معلوم ہوا، جب آدم نے بتایا، حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، حضرت یعقوب نے، اسحاق نے، ان کے بیٹوں نے، سمجھنا حضرت یوسف نے، حضرت کیا نام ہے داؤد نے، حضرت سلمان نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، حضرت اسماعیل نے، یہ جتنے بھی پیغمبر ہیں یہ ادھر سے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا رہا دنیا میں ہر بستیوں میں، اور وہ سمجھاتے رہے. تو یہ سب کو یقین تھا. دیکھیں نا آپ، ابھی تاریخ سے بھی ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. ایک تاریخ ایک سبجیکٹ ہے، چھوڑ دیں آپ مذہب کو ایک سائڈ پہ. تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی کیا نام ہے فرعون گزرا تھا، کئی فرعونوں کی حکومت تھی اور وہاں پر موسیٰ کے ساتھ، اور کس طرح وہ تباہ ہوا، کیا ہوا. یہ سب کہانیاں تھوڑی ہیں یار، یہ سب کے سائنس سے ہوا ہے. میں آخر میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اور وہ تمام لوگ جو ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، جو خاص طور پہ جو اسلام سے مطلب ایک ہندو ہو جاتا ہے ایتھیسٹ، تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ان کا بھی مذہب ایک عجیب ہی مذہب ہے کہ وہ پتھر کے مورتیوں کو خود بناتے ہیں اور بولتے ہیں یہ ہمارے بھگوان ہیں. بھائی تو ان کے تو بھگوان تم ہو، کیونکہ ان مورتیوں کو تو تم نے بنایا، تو کریٹر تو تم ہوئے ان کے. تو بہرحال اس بات پہ غور کریں اور دیکھیں. خاص اتنی چھوٹی سی بات سوچ لیں کہ جب آپ مریں گے، میں بھی مروں گا اور آپ بھی مریں گے. مرنے کے بعد جب حساب کتاب ہوگا، فرض کر لو 1 منٹ کے لیے کہ ایک ایتھیسٹ جو سوچتا ہے نا کہ بھائی بس ختم مر جائیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، تو چلو بھائی وہ سچا بن گیا، کون؟ ایتھیسٹ، اور ہم جھوٹے ہو گئے. لیکن ہم تو ختم ہی ہو گئے نا. لیکن فرض کر لو، اگر جیسے میں تو فرض نہیں کروں گا، تم فرض کرو، ایتھیسٹ کو کہہ رہا ہوں میں، کہ وہ اگر جیسے وہاں پر ہوا حساب کتاب اور وہ زندہ ہوا، اب تم پچھتائے گا کون؟ یعنی مطلب کتنے فیصد چانسز ہیں کہ 50-50 تھے نا پہلے، اب کیا ہوا کہ 100% میں تو بچ جاؤں گا. تم بولو گے یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ، میں تو واقعی تو مسلمان صحیح کہتے تھے، اب میرا حساب کتاب ہو رہا ہے اور میں نے خدا پہ پھر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ بالکل خلاف ہو گیا تھا. اب تو میں بچوں گا نہیں، دوزخ کے آگ میں جلوں گا. تو دنیا میں بھی جو سزائیں بھگتتا رہا، اب یہ یہاں پر بھی بھگتوں گا. تو پھر وہ پچھتائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کو مانو اور پھر اپنی عقل استعمال کرو. میں تو یقین کریں ایک یار ہی تو، اگر میں آپ مجھ سے بحث کریں، میں ایسی ایسی دلیلیں دوں گا آپ کو. آپ یہ دیکھیں ہزاروں باتیں ایسی ہیں قرآن میں جو اب ثابت ہو رہی ہیں ساری.
میں کسی دوسری اس میں سناؤں کیونکہ اتنی لمبی ریکارڈنگ کرنا نہیں چاہتا، 20 منٹ کی ریکارڈنگ ہوئی پہ. اوکے، اللہ حافظ. اور آپ اپنے کمنٹ کیجیے گا جو لوگ میری تقریر سنیں اس کو، کہ کیا میں نے بات صحیح کی ہے یا نہیں. اللہ حافظ.